کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ یہ سلسلہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دکھیاروں کے، درد کے ماروں کے مسائل اور پریشانیوں کا علاج بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کر کے، دکھیاروں کے دکھ درد کا سامان کر کے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ کر کے اور دلوں میں خوشی داخل کر کے، غم خواری کر کے اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کی حصول کی نیت کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں. آئیے بلا تاخیر آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہزاد حسین ہے جی نام میرا، والدہ کا نام ہے سریا. یہ ہے جی کہ کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے. سدھار نہیں آ رہا کاروبار میں کوئی بھی، مسلسل 1 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا، ابھی کاروبار بھی بند ہو گیا بالکل. جی شہزاد حسین بھائی، کاروباری پریشانی، کاروباری نقصان کا آپ نے اپنی کال میں تذکرہ فرمایا. اس کے روحانی علاج آپ کو پیش کریں گے، ان کے مطابق آپ عمل کیجئے. جی مزید کال چلا دیجئے. محمد جمیل میرا نام، والد صاحب کا نام محمد علی، والدہ حنیفہ بھی تھی. میں نے کوشش کیا، ہماری کو جانی ہے باہر نفری، تو میں اس مہینے میں باہر جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا سال میں؟ جمیل بھائی، یہ تو استخارے کے ذریعے پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ باہر جا سکیں گے اس مہینے میں یا نہیں جا سکیں گے. تاہم اس کا استخارہ یوں کر لیتے ہیں کہ آپ کا بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں. جی مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ماموں ہے، اس کا نام ہے غلام حیدر، اس کی والدہ کا نام ہے عنایت خاتون. تقریباً 2 سال سے بستر پہ پڑا ہے. پہلے اس کی ٹانگ میں تھوڑا درد ہوا تھا، پیر سن ہو گیا تھا، پھر دھیرے دھیرے جس سے علاج بڑھتا گیا، کراتے گئے وہ اب پورا سا کنٹرول ہو گیا ہے. اب اس کے جسم میں کسی بھی عضو کو ورکنگ نہیں کر رہا ہے. مہربانی کر کے اس کا استخارہ کر کے بتائیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کا جو آپ نے مسئلہ بتایا، اس کا استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیاض التاری ہے. میرے نانا جان ہے، اس کا نام سرائی دین ہے. اس کی والدہ کا نام حشمت بی بی ہے. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اس کے جوڑوں میں درد بہت زیادہ رہتی ہے. تو آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ براہ کرم مجھے نا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جوڑوں میں درد کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کے نانا جان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی تکالیف سے نجات عطا فرمائے۔ جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے روحانی علاج مانگے، آپ اپنے مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، اپنے کاروبار کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کے جملہ مسائل دور فرمائے۔ آپ کے کاروبار کے حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر یا دکان میں لٹکا دیجئے۔ اگر آپ کا کاروبار ہے، دکان ہے، تو دکان میں لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے آپ کے رزق حلال میں جو کاروبار ہے، اس میں انشاءاللہ عز و جل برکت آ جائے گی۔ تو اس کی ترکیب بنائے، ایک سادہ کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروباری مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسرے، ہمارے فیاض بھائی نے اپنے نانا جان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور جوڑوں میں کافی درد رہتا ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ اپنے نانا جان کو چاہے وہ خود دم کر لیں یا آپ میں سے کوئی ان پر یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر ان پر دم کر دیں۔ اور ساتھ ہی ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ممکن ہو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ورد کے برکت سے ان کے جوڑوں کا درد جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی آپ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے جہاں تعویذات عطاریہ کے بستے مختلف مقامات پر لگتے ہیں، وہاں رابطہ کریں اور وہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل کریں اور کاٹ کا عمل کروائے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کاروباری پریشانیاں ہیں یا بیماریاں ہیں، اس کے برکت سے انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا سب سے پہلے استخارہ کیا گیا، بیرون ملک جانے کے حوالے سے فی الحال منع کی طرف اشارہ آ رہا ہے، تاہم استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور غلام حیدر بھائی کے حوالے سے استخارہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کا میں روحانی علاج جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کو اس مرض سے، اس بیماری سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کریں، تا حصول شفا یہ عمل کرتے رہیں، ان کے سارے وجود پر دم کر دیں۔ یہ تو ایک عمل کرنا ہے، یہ تو اس کی مدت تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیں۔ اور ایک اور عمل یہ 3 دن کرنا ہے، یہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 دن تک کسی بھی وقت یہ بسم اللہ شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ نصیب ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پہ آپ رابطہ کیجئے۔ علاقے کا نام آپ نے نہیں بتایا، ورنہ اگر آپ کے پاس کوئی بستہ ہوتا تو ہم اس کی طرف آپ کی رہنمائی بھی کر دیتے، تاہم آپ چاہیں تو آپ کو میں جو ایڈریس بتا رہا ہوں اس پر آپ مکتوب لکھ کے روانہ فرما دیجئے، ان کی جو کنڈیشن ہے وہ لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ کو تعویذات عطاریہ گھر بیٹھے مل جائیں گے۔ آپ ایڈریس نوٹ کر لیں، روحانی علاج عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، کراچی۔ اور بیرون ملک سے اگر کال کی ہے تو وطن پاکستان کا نام بھی ساتھ لکھ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مکتوب مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو موصول ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور اس کا رپلائی بصورت تعویذات و وظائف اور ساتھ ہی جو مکتوب
روانہ ہوتا ہے وہ مکتوب بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو موصول ہوگا انشاءاللہ۔ جن عیسائی بھائیوں نے استخارے کروائے یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد بلال بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے، والدہ کا نام ہے انوارہ بیگم۔ میں ڈرائیوری کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا یہ اچھی ہے، اچھی رہے گی میرے لیے کہ نہیں اچھی رہے گی۔ دیکھ لیتے ہیں بلال بھائی کہ آپ کے لیے ڈرائیوری کرنا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام اصغر علی اتاری ہے، مجھے استخارہ کروانا تھا۔ میرے پڑوسی ہیں، نام ہے محمد مرتضی، ان کی والدہ کا نام ہے شاہ بی بی۔ ان کے گھر میں مسئلہ ہے، لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ان کے دروازے پر وہ تعویذ جعفران سے لکھا ہوا تعویذ 7 لونگ یہ ملا، اور ان کے گھر میں بہت تنگستی ہے، سارے آدمی بیمار رہتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو برائے مہربانی ذرا استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے، اور جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ جی میرا نام ہے محمد تنویر رزاق اور میں انگلینڈ ایلسبری سے بات کر رہا ہوں، اور میرے کان میں بہت درد ہے، یعنی کہ بہت سیٹی کی آواز آ رہی ہے کنٹینیو، اور نیند نہیں آ رہی، اور اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو پلیز بتائیے۔ جی بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیند آ جائے اور آپ کو مطلب سکون اور چین نصیب ہو جائے، اس کا بھی آپ کو روحانی علاج پیش کرتے ہیں، اور اس روحانی علاج کو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد ندیم ہے، والدہ کا نام رخسانہ بی بی ہے۔ بھجن جو یعنی کہ میں جو میں کرنا چاہتا ہوں بھجن وہ ہوتا نہیں ہے، آپ مجھے استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے یہ۔ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں۔ جی ندیم بھائی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ سر جی میں نے استخارہ کرانا ہے، میرے اولاد نہیں ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے شادی۔ میرا نام محمد اشتیاق ہے، میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ جی اشتیاق بھائی اللہ تعالی آپ کو جلد بخیر و عافیت اولاد صالحہ عطا فرما دے۔ آپ کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند بمبئی سے عرض کر رہا ہوں، مجھے میری نانی کے لیے استخارہ کرانا تھا اور روحانی علاج بھی چاہیے تھی۔ نانی کا نام میرے سرداری بیگم اور ان کی والدہ کا نام بانو۔ ان کو جو ہے منہ میں کینسر ہو گیا ہے مسوڑے میں، اور شوگر بھی ہے ساتھ میں۔ حالت ان کی بہت خراب ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے۔ ڈاکٹروں نے علاج شروع کرنے سے پہلے ہی کہا ہے کہ پہلے ان کی تھوڑی جو ہے حالت صحیح ہو جائے تاکہ علاج شروع کیا جا سکے۔ آپ سے عرض ہے کہ ہمیں استخارہ بھی کر دیجیے اور ان کے روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی مریضہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن عیسائی بھائیوں نے روحانی علاج ہم سے مانگے آپ کو آپ کے مسائل و پریشانیوں کے حل کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان روحانی علاج کو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنویر بھائی کی کال تھی، آپ نے تنویر بھائی اپنے ارشاد فرمایا کہ نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا آپ کو، تو آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رسالہ بیمار عابد، اس رسالے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ نیند نہیں آتی، نیند نہ آنے کی شکایت ہے، وہ بھی اسے تحریر فرما لیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائے، اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اسی طرح بے سکونی رہتی ہے، گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، تو پانی پہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دوبارہ سماعت فرما دیں، 60 مرتبہ
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے صبح و شام پینے کی عادت بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل یہ بے سکونی بھی دور ہو جائے گی. اور جس طرح نیند نہ آنے کا عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس کے مطابق لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. استخارے کی طرف اب چلتے ہیں. جن اسلامی بہن نے استخارے کے لیے ارشاد فرمائے تھے ان کا استخارہ ہو گیا. آپ اس کے جوابات سماعت فرمائیں. بلال بھائی، سب سے پہلے آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ڈرائیونگ کرنے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ اگرچہ آ رہا ہے، لیکن جو مطلب وہاں کے قوانین کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ پہلے دیکھ لیجئے گا. لائسنس وغیرہ کے جو بھی معاملات ہیں یہ پراپر ایک مکمل ہوں. ٹھیک. اصغر علی بھائی، آپ نے استخارہ کروایا مرتضیٰ بھائی کا. ان کے ساتھ کچھ عملیات وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ آ رہا ہے، تاہم گھبرانے یا مایوس ہونے کی حاجت نہیں ہے. ایک بہت زبردست عجیب الاثر روحانی علاج، جیسا کہ آپ نے ان کے گھر کے معاملات اور مسائل بتائے، گھر میں تنگی ہے، بیماریاں ہیں، تو اس حوالے سے ایک عجیب الاثر عمل میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اور جس رسالے سے یہ میں عمل عرض کر رہا ہوں اس کا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جسمانی، نفسیاتی مختلف بیماریوں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر بد اور بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے. تمام گھر والے اگر یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل گھریلو ناچاکیوں، پریشانیوں سے بھی نجات ملے، گھر امن کا گہوارہ بنے. اب اس کو بغور سماعت فرمائیے. فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح سے پڑھیے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے. ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیے. مدت علاج تا حصول شفا. تو یہ جو میں نے آپ کو عمل عرض کیا ہے یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ مینڈک سوار بچھو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیفات میں سے یہ بھی ایک تصنیف ہے، اور اس کے آخری بالکل ورد ہے. یہ صفحہ نمبر 55 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے. تو اس عمل کو آپ اور آپ کے اہل خانہ یہ عمل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل جو بھی گھر کے مسائل پریشانیاں ہیں مرتضیٰ بھائی کے یہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. صرف مرتضیٰ بھائی کے لیے ہمارے ایک طبقہ ہے، اکثر ان تمام اس جو پریشانیوں کے حوالے سے ذکر ہوا، کسی نہ کسی پریشانی میں ہمارے اسلام بھائی مبتلا رہتے ہیں. تو کیا ہمارے دیگر اسلام بھائی جو ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، بیماریاں ہیں یا رزق کے معاملات ہیں، تو کیا وہ بھی اس طرح کے یہ عمل کر سکتے ہیں؟ جی وہ بھی عمل کر سکتے ہیں. بلکہ جن اسلامی بھائیوں نے کال ریکارڈ کروائی، ان بعض یہ نیت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کال ریکارڈ کروائی، ہمارے ذریعے سے اوروں تک بھی اس کا علاج پہنچے، اوروں تک بھی اس کا روحانی علاج وہ سن لیں، اس کے مطابق عمل کریں. تو یہ کہ مطلب اس نیت کو بھی کال ریکارڈ کروانے والے اپنے اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہمارا تو بھلا ہو ہی ہو، ہمارے ذریعے سے اور بھی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہو تو ان کا حل ہو جائے انشاءاللہ. کر بھلا ہو بھلا. اچھا، جن عیسائی بھائی نے ہمیں کال کی تھی اس حوالے سے کہ جو کام کرتے ہیں وہ رکاوٹ آ جاتی ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنا نام بتایا تھا محمد ندیم. تو آپ کے ساتھ کوئی ایسے عملیات، جادو، بندش کے معاملات نہیں آ رہے، آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. تو آپ کے کام مکمل ہو جایا کریں، کاموں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں. اس کے لیے جو آپ کو میں عمل عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو بغور سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے جائز کام پائے تکمیل تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اشتیاق بھائی، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات، جادو کے معاملات نہیں آ رہے، بے اولادی کے حوالے سے آپ کے ساتھ قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. ایک روحانی علاج جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ آپ اور آپ کی اہلیہ ہر نماز کے بعد یہ کرنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہو جائے گا. وہ یہ کہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 38
آپ دونوں ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسے دعائے زکریا بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا۔ تو یہ دعائے زکریا بھی سے کہا جاتا ہے، اور اس دعا کو چونکہ ایک نبی سے نسبت بھی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ تا حصول مرادی عمل کرتے رہیے آپ۔ پھر ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا اپنی نانی کا، جن کو مسوڑوں کا کینسر ہے، شوگر ہے، اللہ تعالی ان کو جملہ امراض، جملہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ تو کینسر کے حوالے سے میں آپ کو جو روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں اسے آپ نوٹ کر لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی اللہ نے چاہ تو۔ آپ امیر اہل سنت کی یہ کتاب ہے نیکی کی دعوت، یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے، اور اس کے صفحہ نمبر 426 پر کینسر کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آیت کریمہ ہے پارہ 29 سورۃ الملک، اس کی آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یہ آیت مبارکہ 2022 بار اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، پانی اور دوا پر دم کر کے دوا اور پانی بھی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا مدت تا حصول شفا۔ تو یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل، یہ عمل کرنے کی برکت سے کینسر کے مریض پر انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ شوگر بھی آپ نے بتائی، شوگر ان کا دور ہو جائے، شوگر لیول نارمل ہو جائے، اس کے لیے مدنی پنصورہ گھر گھر کی یہ ضرورت ہے۔ یہ کتاب، اس کے اندر بہت زبردست روحانی علاج بھی موجود ہیں، اس کے اندر وظائف بھی موجود ہیں، الغرض بہت ہی یہ انمول، یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا تحفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ اسے اپنے پاس گھر میں ضرور رکھیے، اس میں لکھے ہوئے جو وظائف وغیرہ اس کو پڑھنے کا معمول بھی بنا لیجئے۔ اس کے صفحہ نمبر 244 پر شوگر کے مرض سے، شوگر کا علاج کے عنوان سے یہ لکھا ہوا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور اگر یہ اس وقت مدنی پنصورہ نہیں ہے تو اس کی آیت نمبر آپ نوٹ کر لیں، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے، مدت علاج تا حصول شفا انشاءاللہ عز و جل شوگر سے افاقہ ہوگا۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارہ کروایا یہ یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ جی مزید کالز چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایج 25 ہے اور کمر میں کبھی کبھی درد رہتا ہے، بالخصوص جب کھانا نہیں کھایا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہوں تو کمر درد ہوتا ہے اور پنڈلیوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ تو آپ اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمر میں درد کا روحانی علاج ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرزاق ہے اور میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے جی۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں کام میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، سارا کام اپنی طرف سے اچھی نیت سے اچھا کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا، کیا مسئلہ ہے، کیا ہے پریشانی ہے؟ ابھی استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کریں گے، مزید کال چلائیے۔ امی کا نام امی کلثوم، ان کی والدہ کا نام مبارک بی بی۔ استخارہ کروانا ہے کہ وہ دوائی بھی لیتی ہیں، اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اچانک ہی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی کہاں پہ۔ جی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں، اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام عرفان ہے اور والدہ کا نام صفیہ۔ میں اپنا استخارہ کرنا چاہ رہا ہوں، فائدہ مند رہے گا یا نہیں یہ استخارہ؟
ٹھیک ہے، اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وضاحت آپ نے نہیں فرمائی، تاہم استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اپنا کاروبار کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام عبد الواجد اتاری ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے کہ شادی نہیں ہوا، میری والدہ کا نام پروین بی بی ہے اور میرا نام عبد الواجد رحمان۔ جی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں عبد الواجد بھائی، شادی میں رکاوٹیں یہ کس سبب سے ہیں، اور اس کا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فرحان عجیب قادری فرام سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، جب وہ روٹی کھاتا ہے تو اس کو شکم درد ہو جاتا ہے، اس نے کافی علاج بھی کرایا ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ بتا دیجئے کہ اس کے لیے روحانی علاج کیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ دوست روٹی کھاتا ہے تو پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو ایسا روحانی علاج پیش کریں کہ جس سے ان کو تکلیف نہ ہو انشاءاللہ۔ ابھی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جن سائیں بھائیوں نے استخارے کروانے کے لیے کال کی تو ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے صرف روحانی علاج مانگے آپ کو روحانی علاج پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان روحانی علاج کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اسلامی بھائی نے اپنا مسئلہ پیش کیا تھا کہ کمر کا درد نہیں جاتا، پنڈلیوں میں بھی درد رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کمر کے درد اور پنڈلیوں کے درد کو دور فرمائے۔ آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیے، مدت علاج تا حصول شفا۔ اس روحانی علاج پر عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل کمر کا درد دور ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ایک صاحب کا کہنا بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے یہ روحانی علاج کیا تو میری کمر کا درد چلا گیا۔ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ یہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 77 پر یہ درج ہے، تو اس کے مطابق عمل کرے۔ ساتھ ہی پنڈلیوں کا درد ہے تو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل درد دور ہوگا۔ ساتھ ہی ہمارے تعویذات اطہاریہ کے بستے پر بھی تشریف لائیں، وہاں جا کر اپنا مسئلہ بیان کرے۔ کمر کے درد کے لیے ڈوری دی جاتی ہے، اس ڈوری کو بھی باندھیں، کاٹ کا عمل بھی کروائیں، انشاءاللہ عز و جل ان کاموں کے برکت سے آپ کے کمر کا درد اور پنڈوں کا درد بھی جاتا رہے گا۔ ساتھ ہی ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اپنے پیٹ کے درد کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ پیٹ کا درد رہتا ہے، آپ کے لیے بھی روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 دفعہ پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پیٹ میں درد نہ ہوگا، درد جاتا رہے گا۔ تو وقتاً فوقتاً جیسے دن میں 2-4 مرتبہ ہو جائے، 2-3 بار، یا جب پیٹ میں درد محسوس کرے تو یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کریں اور دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا درد دور ہو جائے گا، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ استخاروں کے حوالے سے انشاءاللہ سماعت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے استخارہ ہوا ہمارے عبدالرزاق بھائی کا، عرب شریف میں انہوں نے بتایا کہ میں ہوں اور کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کے ساتھ قدرتی طور پر رکاوٹ کے معاملات آ رہے ہیں۔ عبدالرزاق بھائی جو روحانی علاج آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں اسے آپ اختیار کیجئے کہ وہ جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو اٹھنے کے بعد کلی وغیرہ اور جو مسواک وغیرہ یا برش وغیرہ جو بھی ہے وہ کر کے آپ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو یہ 20 مرتبہ پڑھ لیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے ہر کام میں مدد الہی عز و جل شامل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، جائز کام آپ کے انشاءاللہ عز و جل مکمل ہو جائیں گے۔ جی اس کے بعد ایک عیسائی بھائی نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا، ام کلثوم بنت مبارک بی بی، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آیا ہے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، وہ یہ کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ یہ یا تو خود یہ عمل کر لیں یا آپ یہ عمل کر کے ان کو
ترکیب بنا دیجیے، ان کو دم کر دیجیے، وہ یہ کہ 115 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ پڑھ کر اپنی والدہ صاحبہ پر دم کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کے مرض سے شفا بھی حاصل ہوگی۔ اور یہ کہ ایک اور زبردست روحانی علاج یہ ہے، ایک تحقیق کے ساتھ یہ روحانی علاج پیش خدمت ہے، وہ یہ کہ بلڈ پریشر جس کا ہائی ہو، ایک اسپیشلسٹ، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق یعنی اعتماد کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ تو یہ مطلب کہ آپ کو ایک روحانی علاج مزید عرض کر دیا، جس کا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو وہ وضو کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر عرفان بھائی آپ نے استخارہ کروایا، اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، استخارے میں کاروبار کرنا تو بہتر آ رہا ہے، اب کون سا کاروبار کرنا بہتر آ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے تحت ہی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس جو اس وقت بھی جاری ہوگی 0213485871 اس سروس پر آپ رابطہ فرما لیجئے، کال کر لیجئے اور اس پر جو کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے استخارہ کروا لیجئے، آیا یہ کاروبار کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ پھر عبد الواجد بھائی آپ نے استخارہ کروایا کہ شادی میں آپ کی رکاوٹوں کے معاملات آ رہے ہیں، تو کوئی ایسے عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے، آپ کی شادی میں قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کو جو روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں آپ اس کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو شادی میں رکاوٹوں کے معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ آپ دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ سورہ یاسین شریف کے بڑے فضائل، بڑے فوائد اور بڑی برکتیں اس کی لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بے عورت والا مرد اگر پڑھے، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے، اور عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے۔ اور بھی اس کے کئی سورہ یاسین شریف کے فضائل وغیرہ مطلب لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر بے عورت والا مرد پڑھے تو اس کی شادی ہو جائے، اور جس کا ایسی عورت جس کی شادی نہ ہوتی ہے وہ بھی یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کا نکاح ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج پوچھنا تھا، دانتوں میں درد رہتا ہے۔ دانتوں میں درد ابھی بتائے تھے جی، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد صدیق ہے سر، دوکوٹا سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام ہے غفورہ بی بی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں دکان چلاتا ہوں، تو دکان میں جو ہے نا وہ آج کل پہلے بہت زیادہ چلتی تھی، اب چل نہیں رہی، تو برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ بتا دیں، بندش ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد خلیل ہے، میری امی کا نام بشیرہ بیگم ہے، اور میں نے دبئی جانے کے لیے ٹرائی کی ہوئی ہے، کاغذ بھیجے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے خلیل بھائی، دیکھ لیتے ہیں۔ جن اسلامی بھائی نے دانتوں کا درد کے حوالے سے روحانی علاج مانگا، آپ دانتوں کے درد کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے، اس کے مطابق عمل بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ اور صدیق بھائی آپ نے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، دکان نہیں چل رہی اس حوالے سے، اور خلیل بھائی دبئی جانا چاہ رہے ہیں، اس میں رکاوٹ ہے، آپ دونوں کا استخارہ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اسلامی بھائی نے دانتوں کے درد کے حوالے سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس طرح ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو دانتوں کے درد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے شیخ طریقہ تعمیر سنت کے رسالے، تحریر کردہ رسالے بیمار عابد میں بہت ہی پیارا روحانی علاج موجود ہیں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ اگر دانت میں سخت درد ہو تو باوضو سورہ قریش 21 بار پڑھ کر نمک پر دم کیجیے، اور وہ نمک درد والے دانت پر ملیے اور دانتوں کے درمیان رکھیے۔ دن میں 2-3 بار یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ صدیق بھائی آپ کا استخارہ ہوا،
دکان نہ چلنے کی آپ نے فریاد کی ہے، کوئی ایسے آپ کی دکان پر بندش، جادو، عملیات کے معاملات نہیں آ رہے جو آپ کو روحانی علاج عرض کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ کیجیے، انشاءاللہ دکان چل پڑے گی۔ وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ یہ کسی کاغذ پر لکھ لیں، اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروائیں اور اس کو دکان میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل دکان میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ پھر خلیل بھائی استخارہ ہوا آپ کا دبئی جانے میں، آپ کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کوئی ایسے آپ پر بھی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے، قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ یوں کیجئے روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع یہ پڑھ کر آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کو بذریعہ پوسٹ گھر بیٹھے اگر تعویذات عطاریہ درکار ہوں تو جو ایڈریس آپ کو بتایا جا رہا ہے اس ایڈریس پر آپ رابطہ فرما لیجئے۔ روحانی علاج، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اور اگر ویب سائٹ کے تھرو آپ تعویذات عطاریہ منگوانا چاہیں تو www.dawat-islami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس سروس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مزید چند آپشنز آ جائیں گے، اس میں جو ہے تو استخارہ وایا ای میل، بذریعہ ای میل استخارہ کروانا چاہیں یا گھر بیٹھے آپ اپنی کارڈ کروانا چاہیں، امیر اہل سنت کے ذریعے مرید ہونا چاہیں یا تعویذات عطاریہ منگوانا چاہیں تو اس میں مختلف قسم کے 3-4 قسم کے فارمز ہیں، وہ آپ فل اپ کر کے سبمٹ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جن اسلامی بہنوں نے ہم سے استخاروں کے لیے رابطہ فرمایا، روحانی علاج کے لیے اپنے مسائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام مسلمانوں کی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد، تکلیفیں دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی،